الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، میں ہوں علامہ سیف اللہ طارقی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ماہر روحانیات۔ آج اس چینل پہ جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں لیکن ہمارے وظائف سے مراد پوری نہیں ہوتی، ہمارے کام نہیں ہوتے۔ جب وہ اپنے وظائف مجھے بتاتے ہیں کہ ہم یہ پڑھتے ہیں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ ایک ایسے وظائف ہیں جو پہاڑ کا رخ موڑ دیں اور پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیں، اس قدر جو ہے وہ وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ وظائف تو بہت جلالی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بغیر اجازت کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بالکل ان کی جو مرادیں ہیں، جس مقصد کے لیے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ مقاصد بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ جو چھوٹے مقاصد کے لیے بہت بڑے ہیوی وظائف کیے جاتے ہیں۔ اس کی مثال آپ اس طرح لے لیں کہ اگر کسی شخص کے سر میں درد ہے، وہ اس سر درد کے لیے ہائی ڈوز کی جو دوائیں کھائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا حل تو یہی ہے کہ وہ ایک ڈسپرین کی گولی لے لیں، اس سے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ان وظائف کے بھی اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اس کے مطابق ان وظائف کو کیا جائے تو تب جا کر مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اب ایک شخص میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے وظائف بتائے تو میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا یار اس قدر وظائف پڑھ رہے ہو آپ؟ بولا ہاں، میری ایک تمنا ہے کہ میں مکان خریدوں، اس مکان کے لیے جو ہے وہ اس قدر وظائف کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو، وظائف کے اصول و ضوابط ہیں، اگر اس کے مطابق آپ ان وظائف کو کرو گے، مکان کیا دنیا خرید لوگے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اس حوالے سے بہت زیادہ وظائف پڑھ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے کیوں جو ہے مجھ پر بھاری پن ہوگا۔ میں نے کہا دیکھو یار، اگر رب کی رضا کے لیے پڑھو تو پڑھتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک مقصد ذہن میں رکھ کے اس کی پڑھائی کر رہے ہو، اس مقصد میں آپ کی کوئی اگر نظر بد ہے کہ آپ نہ لیں مکان، یا جو ہے آپ کے ساتھ کسی نے شرارت کی ہو کہ آپ مکان نہ لیں، ان تمام چیزوں کی جب تک باقاعدہ کاٹ یا باقاعدہ اس کا حل نہیں نکالو گے، اس وقت تک یہ وظائف ان مقصد کو حاصل کرنے میں آپ ناکام رہتے ہو۔ تو اسی وجہ سے کہ جب تک آپ ان اصول و ضوابط کو جان کر کسی سے رہنمائی حاصل کرنے کے بعد آپ جو ہے وظائف کریں۔ اب سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے جو عملیات کی کتابیں دیکھ لیں، اس کے اندر انہوں نے اتنے ہائی لیول کی اجازتیں دی ہوتی ہیں، اور وہ ایک عام بندہ جو ہے ان کتابوں کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یوٹیوب چینل پر جو عامل آپ لوگ کو وظائف دے رہا ہوتا ہے، وہ ایک عام عوام کے لیے نہیں ہوتے، وہ عاملین کے لیے ہوتے ہیں، کہ ان کو بتانے کے لیے کہ یہ وظیفہ اس طرح ہے۔ اب عامل صاحب تو بیان کر دیا انہوں نے وہاں پر، لیکن کیا ہوا کہ ایک عام شخص نے وہ ویڈیو دیکھ لی، اس نے بھی وہی وظیفہ بغیر حصار کے، بغیر اس کے ترتیب کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ مقصد تو حاصل نہیں کرتا
باقی یہ جو ہے مزید وہ آزمائش میں آ جاتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح بھی لے لیں کہ ایک چابی آپ لے لیں، ہر ایک چابی کے مخصوص دندانے ہیں، اور وہ مخصوص دندانے مخصوص تالے کو ہی کھول سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک چابی آپ لے لیں اور پورے جو ہے شہر کے آپ نے تالے کھول دینے، ایسا نہیں ہے۔ تو وظائف میں بھی اسی طرح ہے کہ آپ اگر صحیح معنوں میں اس کو صحیح ترتیب کے ساتھ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ اپنے مقصد کو پا لیں گے۔ اور بعض لوگ آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر جو ہے جادو کے اثرات، جنات کے اثرات، یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہو جاتی ہیں۔ میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ جادوگروں نے اپنا فن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھی آزمایا، تو ان سے بڑا کوئی زاہد تو نہیں ہے، یا ان سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جادوگروں نے اپنا فن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر آزمایا۔ ان کی علامتیں ہوتی ہیں کہ حافظہ خراب کر دیتے ہیں، حافظہ اس سے کمزور ہو جاتا ہے، جو چیزیں یاد ہوتی ہیں وہ بھولنے لگ جاتی ہیں، جسم کمزور ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، مختلف اس قسم کی جو ہے انسان کے اندر اس جادو کی وجہ سے اثرات ہوتے ہیں۔ بس رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس جادو جنات سے پناہ میں عطا کرے، اور جو ہے رب تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔